السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا اختتام قریب ہے اور یہ خطبہ جمعہ اس سال کے ماہ محرم کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ تو جیسا کہ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کے پیاروں کے بارے میں تذکرہ سنتے رہے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ باور کرواتے ہیں کہ شاید اہل بیت کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا نام لے کر، آپ کے اہل بیت کا نام لے کر، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انکار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اس بارے میں تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اسی طرح ظلم پر ظلم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بیویوں کو تو اہل بیت سے نکالتے ہیں کہ بیویاں تھیں، لیکن وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ لیکن بیٹیوں کے بارے میں اس سے بھی بڑا ستم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، باقی 3 بیٹیوں کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں ہی نہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا انکار ہے۔ قرآن کریم نے بڑے صاف الفاظ میں سورۃ الاحزاب میں، سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 59 ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ پردے کے احکامات نازل ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں۔ بیویوں کو بھی حکم ہوا پردے کا، نبی کی بیویاں، دوسرے نمبر پر نبی کی بیٹیاں، بنات جمع کا صیغہ ہے جو کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ اردو میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی، واحد جمع، واحد جمع، انگلش میں بھی 2 ہوتی، سنگولر پلورل بولتے ہیں اس کو، لیکن عربی میں 3 لفظ ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد 1 پر بولا جاتا ہے، تثنیہ 2 پر بولا جاتا ہے، اور جمع 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ تو جمع کا لفظ عربی زبان میں کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایسی ٹھوس وجہ کے اس صیغے کو کہنا کہ اس سے ایک مراد ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کے الفاظ بڑے واضح ہیں، نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں۔ یہاں یہ بھی اشکال وارد نہیں کیا جا سکتا کہ امت کی بیٹیاں بھی تو نبی کی بیٹیاں تھیں۔ کوئی بدبخت یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ امت کی بیٹیاں بھی تو نبی کی بیٹیاں تھیں، تو اس لیے فرمایا اپنی بیٹیوں کو یعنی امت کی بیٹیوں کو کہہ دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو بھی دفع کر دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر، کہ مومنوں کی جو عورتیں ہیں جو نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے علاوہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے الگ سے ذکر کر دیا۔ تو نبی کی بیٹیاں تھیں، یہ بات قرآن کریم نے ببانگ دہل ارشاد فرمائی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشاد فرمائی، اپنی بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات پر امت کا اجماع رہا۔ مومنین اور مسلمین ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک بغیر کسی انقطاع کے ہمیشہ سے مسلسل یہ مانتے چلے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ائمۃ المسلمین
محدثین کرام نے اس پر اجماع کا دعویٰ نقل کیا ہے، آج نہیں، آج سے 100 سال 200 سال پہلے نہیں، صدیوں پہلے 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، جو 463 ہجری میں فوت ہوئے، 4تھی ہجری میں پیدا ہوئے، کچھ عرصہ 4تھی ہجری میں گزارا اور باقی عرصہ 5ویں صدی ہجری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنین مسلمین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح ان کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور محدث اور شارح حدیث ہیں، صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی انہوں نے، 676 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس بات میں مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ اسلام کے رجال کے بہت بڑے ناقد اور ماہر تھے، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں کہ اس بات میں مسلمانوں کا کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور پھر اگر اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں، ان میں بھی صحیح البخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، مسند احمد اٹھائیں، حدیث کی دیگر کتابیں اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی، اور آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ شیعہ کتابوں میں بھی، معتبر ترین کتابوں میں، اگرچہ ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچایا ہے، بتاؤ کسی کی بیٹی کا انکار کر دینا کہ یہ تیری ہے نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کو کیا منہ لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ ان کو یہ اب بھی امید ہے کہ ہم حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پئیں گے، جبکہ آپ کو دکھ پہنچایا انہوں نے۔ آپ کی بیویوں کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا تذکرہ ہوا کہ منافقوں نے بہتان لگایا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو جمع کر کے، من یعذرنی من رجل، اس شخص کے میرے حوالے سے کون نمٹے گا جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دی ہے، میرے اہل کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ انہوں نے آج بھی، آج سے پہلے بھی اور قیامت تک ان کا مشن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تبرہ کیا جائے اور نبی کو دکھ پہنچایا جائے۔ کیا منہ لے کر نبی کے سامنے جائے؟ اور پھر نبی کی بیٹیوں کے بارے میں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھ نہیں ہوگا قیامت کے دن، جب آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا حوض کوثر پر آپ ہوں گے نا، لوگ آ رہے ہوں گے، روک دیا جائے گا، پوچھیں گے کیوں روک دیا گیا ہے، اللہ رب العزت سے سوال کریں گے، اللہ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کیسا بگاڑ کر پیش کیا تھا۔ نبی کی بیٹیوں کا انکار یہ نبی کی شریعت اور دین کا انکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی رحمت ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، ان کو دفع کر دو، میری نظروں سے دور کر دو، میں ان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں ان کی بھی معتبر کتابوں میں ثبوت موجود ہے، لیکن انکار کرتے ہیں۔ یہ میں آئندہ
ذکر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، جو تعلیمات امت کو دی ہیں، وہ بتاتا ہوں۔ اور آج ظلم دیکھیں، غلو کرنا تھا نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار کیا، ان کے ایمان کا انکار کیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں غلو کرنے کے لیے نبی کی باقی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، اور آپ کو وہ حدیث سن کر معلوم ہوگا کہ پروپیگنڈے کا اثر کتنا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف عقیدہ سنیوں نے بھی بنا لیا۔ ایک بات تو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، آپ کی جو نساء ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ ساری دنیا کی ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ قرآن نے بتایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن آج کسی سنی کو بھی پوچھ کے دیکھیں تو جلدی اس سے بھی جواب نہیں آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ ساری عورتوں سے افضل تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس نے بھی یہ سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید جنتی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمیں اس سے انکار نہیں، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس سے فضیلت لازم نہیں آتی۔ فضیلت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی عورت افضل نہیں، ہم اس پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں وہ میں آپ کو ابھی سنانے لگا۔ سب سے بڑی بیٹی پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدہ، جیسا کہ مشکل الآثار ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، المستدرک للحاکم ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح الاحاد والمثانی ہے امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ میں، آپ تو پہلے نکل گئے، آپ کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ آپ کا معاملہ زیادہ حساس تھا، آپ کو روکے جانے کی زیادہ کوشش کی جانی تھی کہ آپ ہجرت نہ کریں، کیونکہ آپ کے بعد ہی تو مسلمانوں نے ہجرت کرنی، لہٰذا آپ رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ مسلمان سارے پیچھے ہیں جنہوں نے بعد میں ہجرت کرنی ہے۔ نبی کی یہ بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کرتی ہیں، ہجرت کے لیے سفر شروع کرتی ہیں بنو کنانہ کے ساتھ۔ کفار کو علم ہوتا ہے کہ نبی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن نبی کی بیٹی جا رہی ہے، پیچھے بھاگتے ہیں۔ حبار بن اسود نامی شخص نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قافلے کو جا لیا، اس نے نیزے مارنے شروع کر دیے، تیر مارنے شروع کر دیے اونٹ کو، حتیٰ کہ اس نے نیزے تیر مار مار کر اونٹ کو بھی گرا دیا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بھی گرا دیا۔ یہاں آپ جھوٹ بہت سنیں گے، گپے ہانکنے والے آپ کو ملیں گے، ممبر و محراب پر، سٹیجوں پر ذاکر جھوٹ بول بول کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مارا اور ان کا حمل گر گیا، یہ جھوٹ آپ متواتر سنیں گے، بار بار سنیں گے، لیکن نبی کی بیٹی پر یہ حقیقی ظلم ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پر، ان کو گرایا گیا اور ان کا حمل گر گیا اس وقت، یہ معتبر ترین حوالوں کے ساتھ ثابت ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا
ان کو اونٹ سے گرایا گیا کفار کی طرف سے، وہ گری تو ان کا حمل ضائع ہو گیا، شدید بیمار ہو گئیں، خون ضائع ہوا ان کا، پکڑ کر دوبارہ مکہ لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے پیچھے اللہ کے لیے ہجرت کر رہی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مصائب کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، جھوٹے مصائب گھڑ کے لوگوں کو رلایا جاتا ہے۔ یہ نبی کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، نبی کے پیچھے جا رہی ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کر رہی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہی ہیں، راستے میں کافروں کی طرف سے روکا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، حمل گرایا جاتا ہے۔ ان کی ماں مر جائے گی اگر یہ ذکر کریں اپنے ممبر و محراب، اپنے اسٹیج سے، کیونکہ یہ حقیقی ظلم ہے جو نبی کی بیٹی پر ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ کیوں سنائیں آپ کو؟ ان کی ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی میرے پیچھے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس کو روک کر، اس کا حمل گرا کر واپس مکہ لے جایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا، زید تو میرا بڑا قریبی ساتھی ہے، کیا تو یہ میرا کام نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو مکہ سے میرے پاس مدینہ لے آئے؟ کسی طریقے سے کافروں کے چنگل سے چھڑا کر۔ رشتہ دار سارے ہی تقریباً کافر تھے، چند ایک ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت قریش میں سے، آپ کے خاندان میں سے انہوں نے روک لیا کہ نبی کی بیٹی ہم نہیں جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا، زید جاؤ اور میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ لے کر آؤ میرے پاس، جو بھی طریقہ آپ سے بنتا ہے لے کر آؤ، لیکن نبی کی بیٹی ہے، کسی کے ساتھ کیوں آئے گی؟ فرمایا یہ انگوٹھی ہے، یہ نشانی کے طور پر لے جاؤ، یہ انگوٹھی جب جا کر ان تک پہنچاؤ گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے والد نے، میرے نبی نے بھیجا ہے مجھے لینے کے لیے۔ انگوٹھی لے کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہنچے مکہ میں، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چروا رہا تھا، اس سے پوچھا کس کی بکریاں چروا رہے ہو؟ تم چرواہے ہو، کس کے غلام اور نوکر ہو؟ بکریاں کس کی ہیں؟ اتفاق ایسے ہوا کہ اس نے کہا کہ میں سیدہ زینب کی بکریاں چرا رہا ہوں، جو نبی کی بیٹی ہیں، انہی کو جن کو لینے جا رہے تھے، میں ان کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ فرمایا میرا اگر ایک کام کر دو رازداری کے ساتھ، بغیر کسی کو بتائے یہ انگوٹھی سیدہ زینب کو پہنچا دو۔ اس نے جا کر انتہائی رازداری سے وہ انگوٹھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پہنچا دی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گئی، یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ پوچھا کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ بتایا کہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ امانت ہے، یہ نبی کی بیٹی کو دے دو، تو میں لے کر آ گیا ہوں۔ پوچھا کہاں چھوڑ کے آئے ہو اسے، وہ شخص کہاں ہے جس نے تمہیں انگوٹھی دی ہے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے والد نے، میرے نبی نے مجھے یاد کیا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ رات کا وقت تھا، ٹھہر گئیں، صبح ہوتے ہی نکلیں، اسی جگہ پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے ساتھ سوار ہو کر نبی کی بیٹی نبی کے پیچھے پہنچی، اور جب نبی نے دیکھا میری بیٹی میری خاطر، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھ پہنچا کے آئی ہے، حمل گرا کے آئی ہے۔ اب یہ الفاظ اگر ان کتابوں میں جن کا حوالہ میں نے دیا ہے نہ موجود ہوں، میں مجرم، لیکن یہ الفاظ اگر موجود ہوں تو اپنا عقیدہ درست کرو، سنی بھی شیعہ بھی۔ عقیدہ کیا؟ نبی نے عقیدہ دیا، فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ زینب میری ساری بیٹیوں سے افضل ہے کیونکہ اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے ہیں۔ اب بتاؤ نبی کی بیٹیوں میں سے بھی افضل کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا، نبی نے کیا بتایا؟ دیکھیں یہ فضیلت، اس کا کوئی انکار نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، لیکن نبی نے جو فضیلت بتائی ہے کہ میری بیٹیوں میں سے افضل کون ہے، زینب رضی اللہ عنہ۔
ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی ہو گئے۔ وہ بات بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کیا کیا تھا۔ ایک بیٹی ہوگی، اور اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا۔ وہ فوت ہوئیں تو فرمایا کہ اس کو غسل دو، 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ بیری کے پتوں کے پانی کے ساتھ غسل دو۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں، یہی وہ بیٹی تھیں کہ غزوہ بدر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاضر نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، عثمان تو بدر میں بھی نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، صحیح بخاری میں ہے، فرمانے لگے بدبخت تو عثمان پر اعتراض کرتا ہے، بدر میں عثمان اس لیے حاضر نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نکاح میں نبی کی بیٹی رقیہ تھیں اور وہ بیمار ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ عثمان تم نے غزوے میں نہیں جانا، تم نے میری بیٹی کی اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی، اور فرمایا کہ عثمان تمہیں اللہ نے شان اور مقام یہ دیا ہے کہ جتنا ثواب بدر میں جا کر لڑنے والوں کو ملے گا، عثمان تمہیں گھر بیٹھے ملے گا، اور جتنا مال غنیمت میں سے حصہ جا کر لڑنے والے مجاہدین کو ملے گا، اتنا عثمان تمہیں گھر بیٹھے ملے گا۔ کیوں؟ تم نے میرے حکم پر میری بیٹی اور اپنی بیوی سیدہ رقیہ کی تیمارداری۔ یہ نبی کی دوسری بیٹی، نبی کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں نبی کی زندگی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بغیر سوچے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا۔ یہ عثمان کی بھی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ یہ نبی کی تیسری بیٹی ہیں، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جن کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں لیکن صرف نام لے کر نام نہاد انداز میں مانتے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کے حوالے سے، ان کی خوبیوں اور کمالات کے حوالے سے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، اور ابھی خطبات میں بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں تم بھی اسے پیار کرو؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ فاطمہ اگر میری پسند تمہیں پسند ہے تو تم بھی عائشہ سے پیار کرو۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتی تھیں اپنے نبی کا حکم سمجھ کر، آج ان کا نام لے کر ان بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں۔ اب جو اعتراض کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے معتبر ترین مصادر میں امام جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ یہ 4 بیٹیاں بہار الانوار مجلسی میں بھی موجود ہیں، معتبر ترین کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ مفید ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے مسائل میں یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں لکھی۔ پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں؟ تو بعض روایات میں ہے کہ 2 بیٹیوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو جہل ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیا تھا. تو اگر نبی کی بیٹیاں تھیں تو نبی نے نکاح کیوں کر دیا؟ یہ آگے جا کر میں ابھی بتانے والا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ روایات ثابت نہیں ہیں. لیکن جواب دیتے ہوئے شیعہ کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکین سے، کفار سے مومن عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس وقت تک یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، نبی کو یہ حکم آیا ہی نہیں تھا. تو پھر اعتراض کیسا؟ جب نبی کو حکم ہی نہیں آیا تھا کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا اپنی بیٹیوں کا، نبی نے کر دیا تو اعتراض کاہے کا؟ شیعہ مصنف ہے، شیعہ عالم ہے، شیعہ امام ہے، خود اعتراض کا جواب دے رہا. اسی طرح کس کس کا نام لوں؟ دسیوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں شیعہ معتبر اماموں کے اور ان کی معتبر کتابوں کے، نہج البلاغہ کی شروع سے لے کر اصول الکافی تک. اصول الکافی بہت معتبر کتاب ہے شیعہ مصادر میں سے، جو ان کے امام کلینی نے لکھی ہے. اس نے بھی نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. اس لیے بعد والوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ نبی کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ آئے گا تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا کہ نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے افضل سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، جن کو نبی نے فرمایا، الفاظ 2 ٹوک اور واضح ہیں، مبہم نہیں ہے، یہ افضل بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے سب سے افضل یہ ہے، کیونکہ اصیبت فیہ، اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کو یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ سے کلپ موصول ہوں گے اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ بول بول کر اشکالات وارد کیے جاتے ہیں. مجھے آج کسی نے صبح ہی کلپ بھیجا، وہ ملعون جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہا تھا، آصف رضا علوی، جو یہ کہہ کر ملک سے بھاگ گیا تھا، اس کا ایک کلپ وائرل ہوا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو میرے سوالوں کا جواب دو. پہلا سوال، اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو نبی مباہلے کے لیے گئے تو ایک بیٹی کو کیوں لے کر گئے؟ ہم جواب دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے نبی آپ ان کو چیلنج کر دو مباہلے کا، اگر تم دلائل سے نہیں مانتے آؤ مباہلہ کرو، آؤ مباہلہ کرو. لیکن عیسائی بھاگ گئے، انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول. یہ ساری کہانیاں گھڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے مباہلے کا چیلنج ہوا، لیکن آگے اگر قبول ہوا ہوتا تو قرآن بتاتا کہ نبی تو بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر گئے، نواسوں کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے. مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی ان کو. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کے مقابلے میں مباہلہ کر لیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلا جھوٹ کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو کیوں لے کر گئے، یہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، چیلنج ہوا ہے لیکن انہیں قبول کرنے کی جرت نہیں. دوسرا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو صرف ایک بیٹی کے بارے میں ملتا ہے جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی نے تحفے میں یہ دیا، باقی بھی بیٹیاں تھیں تو ان کا بھی تذکرہ ہوتا کہ ان کے نکاح میں کیا دیا. صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ واقعہ درج ہے، جو میں نے کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ بتاتا ہوں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی رشتہ دار ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے میں اس شادی کے موقع پر
ایک قیمتی موتیوں کا ہار دیا تھا۔ صحیح بخاری میں درج ہے، جب بدر کے مقام پر لڑائی میں، غزوہ بدر میں یہ قید ہو گئے کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ دیا گیا، نبی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے وہی قیمتی ہار جو نبی نے ان کو تحفے میں دیا تھا شادی کے موقع پر پیش کیا کہ یہ میں اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے پیش کروں۔ جھوٹ بولتے ہو کہ نبی کی اور بیٹیاں ہی کوئی نہیں تھیں، اگر بیٹیاں تھیں تو ان کو تحفہ کیوں نہ دیا؟ یہ موجود ہے، حقائق کا انکار کب تک کرو گے؟ کب تک عوام کو جھوٹ بولو گے؟ تیسرا اعتراض، اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ کوئی اور بھی بیٹی ہوتی اس کی اولاد کا بھی ذکر ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اٹھاتے تھے۔ یہ دجال جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، عام نماز نہیں، فرض نماز صحابہ کو باجماعت پڑھا رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا لیتے، صرف ایسے نہیں اٹھاتے، کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ نہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو دوبارہ پھر کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ یہ کون تھی؟ نبی کی بیٹی نبی کی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اس لیے اس کے بیٹوں کو کندھوں پہ سوار کیا۔ اس سے اگلا اعتراض یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو حسن و حسین تو ایک بیٹی سے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار تو حسن و حسین بنے، اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ان کی اولاد کیوں اس فضیلت میں شامل نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے نرینہ اولاد 2 میں سے تو اولاد ہوئی ہی نہیں ہے، 1 میں سے اولاد ہوئی، 3 میں سے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھیں اور ان کی بیٹی ہوئی۔ یہ فضیلت تو مردوں میں سے تھی نا، اور عورتوں میں فضیلت تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل گئی جو نبی کی اپنی بیٹی ہے، تو بیٹی کے ہوتے ہوئے نواسی کو تو وراثت میں بھی حصہ بولو نہیں ملتا نا، دنیاوی وراثت میں بھی حصہ نہیں ملتا۔ بیٹی کی شان زیادہ تھی، اس کو یہ شان مل گئی، اور ادھر نبی کے بیٹے نہیں تھے، ان کی جگہ نواسوں نے لے لی، نواسوں کو کہا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اس فضیلت میں شامل ہوتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بیٹا نہیں دیا تھا، بیٹی دی تھی، اور اس کو شان اور مقام نبی نے دے دی۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ نوجوان جنتی عورتوں کی سردار کی بھی سردار نبی کی بیٹی زینب ہے، فرمایا نہیں کہ ہی افضل بنا دی، اس کی ماں کو یہ مقام مل گیا کہ نبی کی ساری بیٹیوں میں سے افضل وہ ہے، لہٰذا یہ کوئی انکار کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ کی شادی ہوئی تو 25 سال تھی، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، درمیان میں 15 سال بنتے ہیں، 15 سال میں کتنی بیٹیاں، 4 بیٹیاں پیدا ہو کر جوان کیسے ہو گئیں کہ ان کی شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے، کوئی معتبر سند نہیں ہے کہ آپ کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے پھر بھی یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی، ان میں سے 3 کی آپ نے شادی کر دی، تو شادی بطور رخصتی ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے۔ جو روایات آئی ہیں وہ ہے کہ نکاح کیا، کیا کیا؟ نکاح کیا،
اور شیعہ کتابیں بھی اس بات پر گواہ، وہ کہتے 2 دن کی بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، رخصتی تو بعد میں ہونی ہے نا، اور نکاح پہلے ہو سکتا ہے۔ جب نکاح تمہارے نزدیک بھی پہلے ہو سکتا ہے تو کس نے کہا کہ نبی نے رخصتی کر دی تھی؟ نبی نے نکاح کیا نا، جو بعد میں ختم ہو گیا قرآن کی آیت آنے پر۔ تمہارے امام بھی کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نبی نے نکاح اس وقت کیا تھا جب قرآن نے نکاح کرنے سے منع نہیں کیا تھا، جب اللہ نے منع کر دیا تو نبی نے بھی نکاح ختم کر دیا، لہٰذا ان کا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا اتفاقی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کی 4 بیٹیاں ثابت ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی لے پالک بچہ لے لیتا تھا، کسی سے گود لے لیتا تھا بچہ، اس کو اپنا نام دے دیتا تھا، جیسا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، اور قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا کہ نبی پاک کے بیٹے، منہ بولے بیٹے۔ لیکن قرآن نازل ہو گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 فرمایا کہ بچوں کو ان کے حقیقی والدین کے ساتھ نسبت کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی یہی بات ہے۔ اگر آج کے بعد بھی کسی کی بیٹے بیٹی کو اس کی طرف منسوب کر کے جو اس کا حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے کہا گیا تو اللہ کے نزدیک یہ ناانصافی اور گناہ اور جرم ہے۔ اس کے بعد سے لے کر زید بن محمد کہا جانا بند ہو گیا، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک کہتے رہے کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹیاں ہیں، مومن مسلمان کہتے رہے نبی کی بیٹیاں ہیں، شیعہ کے امام کہتے رہے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کہتے نہیں وہ حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ آپ نے پالی ہوئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے یہ نبی کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ جو نبی کی بیٹیاں ہیں نہیں ہیں ان کو نبی کی بیٹیاں کہا جائے، اور جو نبی کی بیٹیاں ہیں ان کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے، کسی کافر کی بیٹیاں کہا جائے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن تھی حالہ، یہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں زینب اور رقیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شادی ہو کر سیدہ خدیجہ آئیں تو ان کو بھی ساتھ لے آئیں، نعوذ باللہ ایک کافر کی بیٹیاں بنا دیا نبی کی بیٹیوں کو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رشتہ داریوں کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھر والوں سے ہمیں حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔